بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم اذان و اقامت کے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات اور نماز پڑھنے والی چیزیں، اور کل گزشتہ کے اس وقت میں ہم نے نماز پڑھنے کا مکمل طریقے کے متعلق پڑھے۔ آج ہم اذان و اقامت کے متعلق پڑھیں گے کہ اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے، ذکروں میں سے ایک بہت بڑے رتبے والا ذکر ہے۔ اس میں توحید اور رسالت کی شہادت گواہی کا اعلان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کے ثواب احادیث میں جا بجا مذکور ہے۔ کچھ یہاں بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں، جن ہو یا انسان، وہ سب قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور شہداء کے بعد اذان دینے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ مؤذن کا مرتبہ شہید کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 برس تک برابر اذان دے اور اس کا مقصود محض ثواب ہو تو اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں کس قدر ثواب ہے تو یقیناً ان کو یہ منصب بغیر قرآن اندازی ڈالے نہ ملے۔ بے شک اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے۔ حاصل یہ ہے کہ اس منصب کے لیے سخت کوشش کریں گے۔ قرآن اندازی کا مطلب یہ ہے یعنی چیٹی ڈال کر نام نکالنا۔ تو اذان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقام پر اذان دی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، عذاب اور بلاؤں سے مقام محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور اقامت کی فضیلت اور تاکید اذان سے بھی زیادہ ہے۔ اس مقام پر یہ سوال ہوتا ہے کہ باوجود اقتداء فضائل کے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اس منصب کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ حضرات اس سے بھی زیادہ مفید اور اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ اگر وہ اس منصب کو اپنے ذمہ لے لیتے تو ان کے کاموں میں حرج ہوتا، اس لیے وہ اس منصب کو اختیار کرنے سے مجبور رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دینے کی حدیث ترمذی میں ہے، اگرچہ آپ نے بچوں کے کان میں اذان دی ہے، یعنی بچے کے کان میں اذان دینا یہ قطعاً آپ سے ثابت ہے۔ اذان کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر کسی ادا نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس کے لیے نماز کا وقت ہونا۔ اگر وقت کے آنے سے پہلے اذان دی جائے تو صحیح نہیں ہوں گی، اور وقت کے بعد اذان دینے سے یعنی وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اذان صحیح نہیں ہوں گی۔ وقت کے آ جانے کے بعد پھر اس اذان کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ اذان دینا پڑیں گی، خواہ وہ اذان فجر کی ہو یا کسی وقت کی۔ اذان اور اقامت عربی زبان میں خاص انہی الفاظ سے ہونا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگر کسی اور زبان میں یا عربی میں کسی اور الفاظ سے اذان یا اقامت کہی جائے تو صحیح نہیں ہوں گی، اگرچہ لوگ اس کو سن کر اذان سمجھ لیں اور اذان کا مقصد اس سے حاصل ہو جائے، مگر عربی میں اذان کہنا ضروری ہے۔ مؤذن کا مرد ہونا عورت کی اذان درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اذان دے تو اس کو لوٹانا، اعادہ، دوبارہ اذان دینا ضروری ہے۔ اگر بغیر اعادہ کیے نماز پڑھ لی جائے تو گویا بے اذان کے نماز پڑھی گئی۔ اور نمبر 4، مؤذن کا صاحب عقل ہونا۔ اگر کوئی ناسمجھ بچہ یا مجنون یا مست اذان یعنی نشہ والا اذان دے تو اذان نہ ہوں گی۔ اذان و اقامت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا دونوں حدثوں سے یعنی بے وضو اور بے غسل سے پاک ہو کر، یعنی وضو اور غسل کے ساتھ ہو کر کسی اونچے مقام پر مسجد سے علیحدہ قبلہ رو کھڑا ہو۔
اونچے مقام پر مسجد سے قبلہ رو کھڑا ہو اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو کلمے کی انگلی سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے، نہ کہ اس قدر سے کہ جس سے تکلیف ہو، ان کلمات کو کہے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہیں۔ پہلے ایک سانس کے اندر اللہ اکبر کہے، پھر دوسری سانس کے اندر اللہ اکبر کہے، یہ کل 4 مرتبہ۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہے، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ کہے، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہے، پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہے، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت اپنے منہ کو دائیں طرف پھیر لیا کرے، اسی طرح سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھرنے پائے، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیر لیا کرے، اسی طرح سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھرنے پائے۔ اور فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہے۔ بس کل الفاظ اذان کے 15 ہوئے، اور فجر کی اذان میں 17 الفاظ ہوئے۔ اور اذان کے الفاظ کو گا کر ادا نہ کرے، یعنی گانے کی طرز پر نہ کہے، نہ اس طرح کے کچھ پست آواز سے اور کچھ بلند آواز سے کہے۔ اور 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے، اور یعنی اذان کے کلمات میں اتنا وقفہ کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے، اور اللہ اکبر کے سوا دوسرے الفاظ میں ہر لفظ کے بعد اس قدر سکوت کرے کہ دوسرا لفظ وہ کہہ سکے۔ اور اذان جس شخص کی آواز اچھی ہو اور جو اذان صحیح دیتا ہو انہیں دینا بہتر ہے، اور جو شخص اذان صحیح نہ دیتے ہو تو ان لوگوں کو اذان نہیں دینا چاہیے۔ اور صحیح اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بھدی آواز والے یا بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی آواز اچھی ہے لیکن غلط پڑھتے ہوئے اذان دیتے ہیں، تو جس سے غیر مسلموں پر اذان کے اچھی ہونے کے خوبصورت ہونے کے باوجود لیکن بھدی آواز کی وجہ سے غیر مسلم اس اذان سے متنفر ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ہی اذان کا مذاق بنا دیا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایرا گیرا اذان دینے کھڑے ہو جاتا ہے، اور اسی کی اذان مائک کے اندر ہوتی ہے، اور اذان سن کر مسلمانوں کو خود اس اذان کو سننا پسند نہیں آتا، اس بھدی آواز کو سننا پسند نہیں آتا، تو پھر غیر لوگ کیا ہوں گا، پھر وہی اذان کے بند کرنے پر آوازیں اٹھائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا محسن رکھیں اور اچھی طرح اذان دیں۔ اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ اقامت کا طریقہ بھی اذان ہی کی طرح ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اذان جو ہے تو اذان کے اندر کلمات ٹھہر ٹھہر کے کہے جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہے جاتے ہیں، اور اقامت پست آواز سے، یعنی اتنی آواز سے کہ جو مقتدی ہے تو ان مقتدی کو جماعت کے کھڑے ہونے کا اندازہ ہو جائے۔ اور اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ہر وقت یعنی ہر اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہے، اور اقامت کہتے وقت کان کے سوراخوں کو بند کرنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کان کے سوراخ آواز بلند کرنے کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے بند کیے جاتے ہیں، اور یہاں آواز بلند کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اذان و اقامت کے ہم چند مسائل کو پڑھتے ہیں کہ پہلا مسئلہ کہ اذان تمام فرض نمازوں میں سوائے جمعہ کے ایک بار کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ کفایہ ہے،
اور مسافر یا مقیم جماعت کی نماز ہو یا تنہا نماز ہو یا ادا ہو یا قضا تو ان کے لیے بھی ایک مرتبہ اذان کہی جائے، اور اگر نماز جمعہ ہو تو اس کے لیے دوبار اذان کہنا ضروری ہے، دوبار اذان کہی جائے۔ اور اقامت صرف ایک مرتبہ کہی جائے، یہ مستحب ہے۔ تو مسافر کے لیے ہے کہ اگر اس کے تمام ساتھی موجود ہو تو اذان مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں۔ اور جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے تنہا یا جماعت سے تو اس کے لیے اذان و اقامت دونوں مستحب ہے، بشرطے کہ محلے کی مسجد یا گاؤں کی مسجد میں اذان و اقامت ہو چکی ہو، اس لیے کہ محلے کی اذان اور اقامت تمام محلے والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جس مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہو، اس میں اگر نماز پڑھی جائے تو اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس مسجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر نہ ہو تو مکروہ نہیں، بلکہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت افضل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہو جہاں جمعہ کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہو اور جمعہ بھی ہوتا ہو تو ظہر کی نماز پڑھے اور وہ ظہر کی نماز پڑھے تو اس کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، خواہ ظہر کی نماز کسی عذر سے پڑھتا ہو یا بغیر عذر پڑھتا ہو، دونوں حالتوں میں اسے ظہر کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، خواہ وہ قبل نماز جمعہ کے ختم ہونے کے پہلے پڑھے یا ختم ہونے کے بعد پڑھے۔ عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، خواہ جماعت سے نماز پڑھے یا تنہا پڑھے۔ لڑکوں اور غلاموں کے لیے اذان و اقامت دونوں مکروہ ہیں، اگرچہ جماعت سے نماز پڑھے۔ فرض عین نمازوں کے سوا کسی اور نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں ہے، خواہ وہ نماز فرض کفایہ ہو جیسے جنازے کی نماز، یا واجب ہو جیسے وتر، عیدین، اور نفل نماز جیسے اور نمازیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ اسی طرح اس شخص کے کان میں اذان کہنا جو کسی رنج میں مبتلا ہو یا اس کو مرگی کا مرض ہو یا غصے کی حالت میں ہو اور جس کی عادت خراب ہو گئی ہو، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، اور لڑائی کے وقت اور جلے ہوئے کے کان میں۔ اسی طرح اس مسافر کو جو راہ بھول گیا ہو اور کوئی راہ بتانے والا نہ ہو، اور اسی طرح اگر کہیں جن وغیرہ کا ظہور ہوتا ہو جو کسی کو تکلیف دیتے ہو تو ایسے وقت اذان کہنا مستحب ہے۔ جو شخص اذان سنے، مرد ہو یا عورت، پاک ہو یا ناپاک، اس پر اذان کا جواب دینا واجب ہے، یعنی جو لفظ مؤذن زبان سے کہے وہی خود بھی کہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت ہے، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اذان سننے والے کو مستحب ہے کہ پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو یہ بھی درود شریف یہ دل میں درود شریف پڑھے، اور اذان سننے والے کو مستحب ہے کہ اگر چلنے کی حالت میں اذان سنے تو کھڑا ہو جائے، اور اذان سننے کی حالت میں سوائے جواب دینے کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ سلام یا سلام کا جواب بھی نہ دے۔ اگر قرآن پڑھتا ہو تو اس کا پڑھنا بھی موقوف کر دے۔ جمعہ کی پہلی اذان سن کر تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جانا واجب ہے۔ خرید و فروخت یا کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ حرام ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا واجب نہیں، لیکن اگر جواب دے تو مکروہ بھی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، واجب نہیں، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہے۔
اب 8 صورتوں میں اذان کا جواب نہ دے۔ نمبر 1 نماز کی حالت میں۔ نمبر 2 خطبہ سننے کی حالت میں، خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ نمبر 3 4 حیض و نفاس کی حالت میں۔ نمبر 5 علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی حالت میں، یعنی علم دین کی بات پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو تو اس حالت میں۔ نمبر 6 جمعہ کی حالت میں۔ نمبر 7 پیشاب پاخانہ کی حالت میں۔ نمبر 8 کھانا کھانے کی حالت میں۔ ہاں، بعض ان چیزوں سے فراغت کے اگر اذان ہو جائے یا زمانہ زیادہ نہ گزرا ہو تو جواب دینا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اذان و اقامت کے سنن اور مستحبات یہ ہے کہ اذان و اقامت کے سنن 2 قسم کے ہیں، بعض مؤذن کے متعلق ہے اور بعض اذان اور اقامت کے، لہذا ہم پہلے مؤذن کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اذان کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 مؤذن کا مرد ہونا۔ عورت کی اذان مکروہ تحریمی ہے، اگر عورت اذان کہے تو اس کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ اقامت کا اعادہ نہیں، یعنی اقامت نہیں لوٹائی جائیں گی، اس لیے کہ تکرار اقامت مشروع نہیں، بخلاف اذان کے۔ مؤذن کا عاقل ہونا، مجنون، نشہ والا اور معصوم بچے کی اذان اور اقامت مکروہ ہے، اس اذانوں کا دوبارہ کر لینا ضروری ہے۔ مؤذن کا مسائل ضروریہ اور نماز کے اوقات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر جاہل آدمی اذان دے تو اس کو مؤذنوں کے برابر ثواب نہ ملے گا۔ مؤذنوں کا پرہیزگار اور دیندار ہونا اور لوگوں کے حال سے باخبر ہونا کہ جو لوگ جماعت میں نہ آتے ہو ان کو تنبیہ کرنا۔ نمبر 5 مؤذن کا بلند آواز ہونا۔ نمبر 6 مؤذن کا کسی اونچے مقام پر اذان کہنا اور مسجد کے اندر اذان کہنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، جمعہ کی دوسری اذان مؤذن کا کھڑے ہو کر اذان کہنا، اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اذان کہے تو اذان ہو جائیں گی لیکن مکروہ ہوں گی۔ اذان کا بلند آواز سے کہنا، ہاں اگر صرف اپنی اذان کے لیے کہے تو اختیار ہے، مگر پھر بھی زیادہ ثواب بلند آواز میں ہے۔ اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کر لینا۔ اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کا جلد جلد سنت ہے، یعنی اذان کی تکبیروں میں سے ہر 2 تکبیر کے بعد اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے، اور تکبیر کے علاوہ اور دوسرے الفاظ میں ہر لفظ کے بعد اسی قدر سکوت کرے، یعنی خاموش رہے کہ دوسرا لفظ کہہ سکے، اور اگر کسی وجہ سے اذان کے الفاظ بغیر اس قدر ٹھہرے ہوئے کہہ دے تو پھر اذان کا لوٹا لینا، دوبارہ اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر اقامت کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر کہے تو اذان کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ اذان میں حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف منہ کو پھیرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ کو پھیرنا سنت ہے۔ اذان اور اقامت کا قبلہ رو ہو کر کہنا بشرطے کہ سوار نہ ہو سنت ہے، مگر قبلہ رو ہونے کے اذان و اقامت کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اذان کہتے وقت حدث اکبر سے پاک ہونا سنت ہے، دونوں حدث سے پاک ہونا مستحب ہے۔ اقامت کہتے وقت دونوں حدث سے پاک ہونا سنت ہے۔ اگر حدث اکبر یعنی بے غسل ہونے کی حالت میں اذان کہی تو اذان مکروہ تحریمی ہوں گی، اذان کا لوٹا لینا، دوبارہ اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ اذان و اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص پیچھے والے لفظوں کو پہلے کہہ لے، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے تو، یا حی علی الصلاۃ سے پہلے حی علی الفلاح کہہ لے تو اس صورت میں پہلے جو حرف پڑھ لیا ہے، یعنی بعد والے حرف جو پہلے پڑھ لیا ہے تو اس لفظ کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی صورت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ اذان و اقامت کی حالت میں کوئی دوسرا کلام نہ کرے، خواہ وہ سلام ہو یا سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص درمیان اذان و اقامت میں بات کیا تو اگر اس نے بہت زیادہ بات کی ہے تو اذان کو دوبارہ کہہ لے۔
اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور اذان ختم ہونے کا خیال آئے یا دینے کا ارادہ کرے، اگر زیادہ زمانہ گزرا ہو تو جواب دے، ورنہ نہیں۔ اقامت کہنے کے بعد اگر زیادہ زمانہ گزر جائے اور جماعت قائم نہ ہو تو اقامت کا اعادہ یعنی دوبارہ اقامت کر لینی چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اقامت ہو جائے اور امام نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہو، ان کے پڑھنے میں امام مشغول ہو جائے تو یہ زمانہ زیادہ فاصل نہ سمجھا جائے گا، اقامت دوبارہ نہیں کہی جائیں گی۔ اگر اقامت کے بعد دوسرا کام شروع کر دیا جو نماز کی قسم سے نہیں، مثلا کھانا پینا وغیرہ، تو اس صورت میں اقامت کا اعادہ کر لینا یعنی دوبارہ اقامت کہہ لینا سنت ہے۔ اگر مؤذن اذان دینے کی حالت میں مرتد ہو جائے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ تبارک ہمیں بچائے، یعنی مؤذن اسلام سے پھر جائے یا بے ہوش ہو جائے یا اس کی آواز بند ہو جائے یا مؤذن بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو یا اسے حدث ہو جائے یعنی اس کا وضو یا غسل ٹوٹ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے چلا جائے، تو اس اذان کا اثر نو دوبارہ اذان کہنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی کو اذان یا اقامت کہنے کی حالت میں حدث ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اذان اقامت پوری کر کے اس حدث کو دور کرنے جائے۔ ایک مؤذن کا دو مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے، جس مسجد میں فرض پڑے وہی اذان دے۔ بہتر یہ ہے کہ اذان کہنے کا منصب بھی امام ہی کے سپرد کر دیا جائے۔ جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ ہاں، اگر وہ اذان دے کر کہیں اور چلا گیا یا کسی دوسرے کو اجازت دے دی تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے۔ اذان و اقامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومنا بدعت سیئہ ہے۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ مؤذن کو چاہیے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہی ختم کرے۔ اذان و اقامت کے لیے نیت شرط نہیں، ہاں ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا۔ نیت یہ ہے کہ دل میں یاد کرے کہ یہ اذان محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کے لیے کہتا ہو اور کچھ مقصود نہیں۔ آج کا سبق ہمارا طویل ہو گیا ہے، لیکن ہم نے آج کے سبق میں اذان اور اقامت دونوں کے مسائل کو تفصیل وار پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چیزیں بچنے کی ہے ان سے بچائے اور ہمیں صحیح اذان کہنے والا بنائے اور اذان کی فضیلتیں ہمیں حاصل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے سبق میں ہم جماعت کے مسائل کو پڑھیں گے۔ جماعت یعنی فرض نمازوں کو امام کے پیچھے پڑھنے کے مسائل میں پڑھیں گے۔ تو جماعت کے مسائل سے پہلے ہم امام کے مسائل کو پڑھیں گے کہ امامت کسے کہتے ہیں اور امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے۔